بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مکان پر پیش آیا، جہاں مشہور عام تاریخ کے مطابق اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی خواتین اور بچے شامل تھے۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شریعت پر تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اسی اصول کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطہ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے اکابر صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہذا ان کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا تھا۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی طرح ممکن ہو سکتا تھا۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کی طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن الحاکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکے، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین کا ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور صحاب کو شہید کر دیا۔ ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینے میں مقیم رہتے تو بغیر بیعت کے کوئی چارہ نہ تھا، لہذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں ماما اہل و عیال مکہ روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ امام حسین علیہ مقام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کرے، اور امام مسلم کوفہ پہنچے تو پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ مقام کو کوفہ آنے کا لکھا۔
ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و ایمان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی کو بلا کر امام مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی امام حسین نے 18,000 ہم-نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور روسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار مسلم کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تن تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے، محمد بن اشعث نے ایمان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایمان کے وعدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ امام مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ مکان تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفے جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدرانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفے کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفے کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں گے۔ لیکن امام حسین علیہ مقام نے کہا کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم سے کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کے روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکے اون و محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل و بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ آپ سفر میں جلدی کیجیے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفے کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کر دوں گا اور آپ کو کوئی غضن نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر حضرت عبداللہ بن جعفر
واپس ہو گئے، مگر انہوں محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ سزائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بستور جاری رکھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔